برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس عنوان کے تحت یہ مجلس سجائی گئی ہے، جیسا کہ جمعہ میں بھی میں نے اعلان کیا تھا، وہ اصل میں عام فہم عنوان تو اس کا بنتا ہے خلفائے راشدین کی سیرتیں یا خلفائے اربع کی سیرتیں، لیکن اس کو میں نے حقیقت کی ایک وضاحت کے لیے یوں عنوان باندھا ہے کہ دو سسر دو داماد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو سسر ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، انہوں نے اپنی بیٹیاں دی، تو اس حیثیت سے سسر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو اپنی بیٹیاں دی وہ حضرت عثمان ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دی۔ ان دو دامادوں کے علاوہ بھی ایک داماد اور ہیں جو بڑی بیٹی کے ہیں، حضرت ابو العاص بن ربیع، اور دو بیک وقت ایک کے بعد دیگرے دو بیٹیوں کے یوں سمجھیے کہ دوہرے داماد ہیں، حضرت عثمان غنی، اور آخری بیٹی حضرت فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح میں دیا۔ تو اس حیثیت سے داماد میں جہاں داماد رسول کا ذکر عمومی طور پر سب کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو دوہری اعتبار سے جو دو بیٹیاں دیے حضرت عثمان کا ذکر کم ہوتا ہے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ داماد رسول کے اعتبار سے ذہن میں صرف یہی بات ہے کہ حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت عثمان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ایک کے بعد دیگرے رقیہ اور ام کلثوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاہ دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت ام کلثوم کی وفات پہ فرمایا کہ اگر کوئی میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں دیتا۔ یہ یوں سمجھیے کہ تاریخ کائنات کے اندر ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں حضرت عثمان کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہی نہیں ہے جس کی زوجیت میں نبی کی دو بیٹیاں آئی۔ صرف دنیا میں صرف ایک شخصیت ہے جو حضرت عثمان ہے، جن کو کسی نبی کی کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں اس کے نکاح میں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح کیا۔ ان پر تو اقربا پروری، فلاں الزام، ایسا ہوا، فسادات ہوئے، ان کے پوری خلافت میں ہمیشہ کیا ہوئے تھے، فتنے اٹھتے، یہ کہہ کے ان کی سیرت کو مسخ کر دیا گیا ایک طرف۔ دوسری طرف حضرت علی کو داماد رسول ہم بھی مانتے ہیں، داماد رسول، لیکن ان کو الوہیت کے درجے تک لے جا کے چھوڑ دیا۔ یہ امت کا سب سے بڑا فساد ہے۔ تو یہ بات اصل سمجھانا مقصود تھی میرے عنوان سے کہ دیکھو داماد رسول صرف حضرت علی نہیں ہے بلکہ حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت ابو العاص بن ربیع بھی ہیں۔ لیکن حضرت ابو العاص بن ربیع کیونکہ خلفائے راشدین میں نہیں آئے تو میں نے اس واسطے دو سسر دو داماد تک محدود رکھا۔ اچھا، دوسری بات بھی یوں سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے بیٹیاں لی، حضرت حفصہ اور عائشہ، ان دونوں کے باپ حضرت ابو بکر و عمر۔ بھئی ایک عام انسان اپنی بیٹی لیتا ہے یا بیوی بناتا ہے، کسی کی بیٹی لیتا ہے، چھان پھٹک کر کے نہیں لیتا، 10 انکوائری نہیں کرتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، ان کے خاندان کے بارے میں 4 لوگوں سے پوچھتا نہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، جن کی ایک ایک حرکت پر اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت لگا رکھی ہے، اور ایک ایک حرکت کے اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالی کے اذن پہ کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔
ہاں وہ کچھ بولتے ہی نہیں ہے اپنے خواہش نفس سے، جب بولتے ہیں تو وحی کے حساب سے، وحی الہی سے بولتے ہیں۔ ایسی شخصیت کے دائرے میں، حرم نکاح میں جب بیوی بن کے آتی ہیں تو کیا حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے اللہ کے رسول راضی نہیں تھے؟ پھر بھی ان کی بیٹیاں زوجیت نکاح میں آ گئی؟ یہ عام عقل ماننے کو تیار نہیں ہوگی۔ تو آپ ایسوں سے شادی کریں گے ان کی بیٹیوں سے جو آگے چل کر اللہ کے رسول کے لائے ہوئے مشن اور انہی کی اولاد سے ٹکر لے لیں گے؟ ہرگز بھی نہیں ہے۔ ایک عام انسان نہیں چاہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جو دو اپنی بیٹیوں کو دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویاں بنائی، وہ کیسے محترم نہیں ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ حضرت ابو بکر کو تو آپ سب و شتم کریں، حضرت عمر پر کریں، حضرت عثمان پر کریں، اور بعد میں کہیں کہ حضرت علی صرف ہمارے ہیں، ان سب نے غاضب اور ان سب نے خلافت کو کیا کیا؟ غضب سے لے لیا، اور یہ سب اللہ کے رسول کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں صحابہ میں، تو یہ ایک عام انسان کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا، تو اللہ کے رسول کے خاندان کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا؟ تو یاد رکھیے یہ چیز بھی ہائی لائٹ کرنا اصل میں مقصود تھا کہ یہ دونوں جن کے بارے میں خناس بھرا ہوا ہے بدبختوں کے دلوں میں بغض صحابہ ہے، ابو بکر پہ لان تان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ رشتے میں یہ اعلیٰ ترین رشتوں کے ساتھ ہیں، ایک طرف دیکھے تو سسر ہیں، ایک طرف دیکھے تو داماد ہیں۔ یہ عنوان کی وضاحت ہو گئی بس انٹروڈکشن کے طور پر۔ ابھی میں کوئی ٹاپک پہ نہیں آیا ہوں، اس پر میں مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں پہلے سمجھا دوں تاکہ یہ 3 دن کا خلاصہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ رہے کہ آج اگر اتفاقاً آ گئے یا اگر بہترین انتظام تھا افطار میں تو ایسے آ گئے، تو یہ اتفاقاً 3 دن جاری رہے، کیونکہ دوسرے دن بھی ہف صاف کریں گے انشاءاللہ جہاں تک امید ہے، اب اس کے بعد بھی کریں گے، بلکہ ہمارے منصور صاحب ماشاءاللہ بہت بڑا دل ہے ان کا، اعلان کر دیے کہ بھائی اگر ہے 13 14 10 11 تو بھی ہم دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا منصور بھائی یہ بھی بولے نا؟ تو اس حیثیت سے جو روزے دار ہیں ان کو کھلانے کو تیار ہیں، تو یہ کورس کی شکل میں آپ سمجھیں ان تینوں دنوں کو، اور آپ یہ تینوں دن آئیں تو آپ کو مکمل خلفائے راشدین کی سیرتوں کا خلاصہ مل جائے گا، اور یہ جو سازشیں ہوئی ہیں، سبائی سازشیں یہودیت کی جو اسلامی لبادے میں اوڑھ کر آئی ہے، یاد رکھو یہ سمجھنا آج کے دور میں انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ ہر دور میں ضروری رہا ہے، لیکن اس دور میں اس واسطے انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ نیٹ اور اسی طرح اسلامک لٹریچر کا وہ حصہ جو مسلمانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے، عام طور پر ان لوگوں کی توجہ نہیں جاتی ہے، یہ علمی مباحث ہیں، ان کو آج میڈیا جو اسلام دشمن ہے ہائی لائٹ کر رہا ہے تاکہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا دنیا میں۔ اتنی بڑی نیٹ کے ذریعے اس کی اشاعت ہو رہی ہے، ویڈیوز کی شکل میں یا آ کر کتاب کی شکل میں یا PDF کی شکل میں، اور ایسے موضوعات پر گفتگو کہ جہاں عام طور پر مسلمان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اہم ترین چیزیں حقیقت میں ہوئی کیا ہیں، لیکن ان کو ایسے پیش کرنا۔ اور یاد رکھیے اس میں بعض وہ بھی ہیں جو اہل سنت یا آ کر ہمارے اپنے منہج کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن ہیں یا تو شیعہ کے ایجنٹ، یا تو نیم شیعہ، یا تو خوش شیعہ، یا نہیں تو متاثرین شیعہ ہیں۔ اب عوام اس کو پہچاننا ناممکن سی بات ہے، کیونکہ علمی باتیں ہوتی ہیں، پہچاننے کے لیے بھی ایک علم چاہیے، تو اس میں پھسل جاتے ہیں بہت سے لوگ اور سمجھتے ہیں کہ باتیں تو صحیح کہہ رہا ہے، تب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو فلاں کام کیے، فلاں یہ ہوا تھا، ایسا بھی ہوا تھا، ویسا بھی ہوا تھا، یہ تو بالکل صحیح باتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اخلاق برابر نہیں تھے۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے مال کے لیے، بادشاہت کے لیے لڑائیاں کی ہیں۔ یہ اس طرح کی باتوں پر عام جنرل نالج آپ لوگوں کو نہیں ہونے کی وجہ سے جو ضروری ہونا تھا،
اس پر بہت زیادہ کلام ہو رہا ہے آج کل. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس حد تک علم رکھے کہ اعتراض اٹھانے والا اعتراض اٹھائے تو آپ کے پاس اس کا بہترین علمی منہ توڑ جواب ہو. اسی پس منظر میں یہ بات رکھی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ جو کہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے اور اللہ کا مہینہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے یہ. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں رکھتے تھے. تو یہ عزت والا، یہ حرمت والا اور رب کا حکم ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کے اندر ظلم نہ کرو. ایسے معزز و محترم جس میں ثابت شدہ حقیقت سوائے اس میں روزے اور احترام کے کچھ نہیں ہے، اور خصوصیت کے ساتھ 9-10 کا روزہ، اور اگر چھٹ جائے 9 تو 11 کا روزہ ملانے کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. اس کو ان بدبختوں نے ماتم، تعزیہ کے نام پر اور سبیلوں کے نام پر اور پنجا، جھنڈا، بنڈا، گنڈا، پتہ نہیں کیا کچھ چیزیں ہیں جو ان بدبختوں نے رواج دیا، اور اسلام نے جو حرمت دی تھی اس حرمت کو پامال کر کے رکھ دیا. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہا کہ ظلم نہ کرو، اور ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے. سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، دوسرا ظلم اپنے آپ پر کرنا ہے جو گناہ ہے، تیسرے درجے کا ظلم ہے جو ایک دوسرے کو تکلیف دینے کو ہم کہتے ہیں. ہمارے ذہن میں کہ ظلم نہ کرو کا مطلب ایک ہی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو، یہ آخری درجہ ہے. ظلم کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم. دوسرا درجہ کیا ہے؟ گناہ، گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، تو ایک دوسرا درجہ وہ ظلم ہے. تیسرے میں کسی کو تکلیف دینا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ظلم نہ کرو. تینوں قسم کے ظلم حرام ہیں. تو خصوصیت کے ساتھ ماہ محرم کے خصوصیت کے ساتھ ان 10 دنوں میں یہ تینوں ظلم اور زیادہ کرتے ہیں. گویا کہ اللہ کی غیرت کو للکارتے ہیں بدبخت، اور اللہ اس پر عذاب بھیج دے تو بعید نہیں ہے. اللہ حفاظت کرنے، اللہ ہم کو معاف کرے. اویئرنیس ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ بھائی کوئی کسی طرح بھی ہم اس محرم میں تو کام کریں گے. ایک جھنڈا بنڈا، ایک پنجا جہاں بیٹھتا وہاں سے اٹھاؤ، ایک اٹھاؤ. 30 سال میں 30 اٹھیں گے، لیکن کرتے ہم کیا کی کر. بہت سے نفرت کرنے والے بھی صرف اتنا بولتے ہیں کہ کیا کی ہوتا بھائی، لیکن ہوتا کیوں جی ہوتا؟ یہ ظلم کیوں جی سہتے ہیں؟ سال ہا سال بڑھتا ہی جا رہا ہے جی، کم ہونے کا کوئی نام نہیں. جس طرح وہ پھلیار کو رکھتا ہے 10 دن لے جا کے پھینکتا ہے، ویسے یہ 9 دن یا 10 دن رکھتا ہے. رات میں علاوہ نام یہاں ہوتا ہی نہیں ہوتا پتہ نہیں، لیکن ہے ہمارے ہاں بھی. آگ سے بچو بولا رب العالمین، اسی لیے حکم دیا ہمیں اطاعت کا. آگ میں کوٹتے ہیں، یہ بھی ایک تماشا بن گئے محرم ہی کے اندر، جہاں اللہ نے فرمایا کہ ظلم نہ کرو. تعزیے کے نام پر اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. تعزیہ کا مطلب ہے کہ صبر کی تلقین کرنا. کوئی کسی کو حادثہ پیش آئے تو اس کو جا کے صبر کرو بولنا تعزیت ہے. اس تعزیے کے نام کو بگاڑ کے بدبختوں نے ماتم کو رکھ دیا، اور یہ ماتم اللہ کے رسول نے فرمایا جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. تو یوں سمجھو کہ جس سے روکا گیا وہ سب چیزیں لے آئے، محرم کی حرمت کو پامال کر دیا. اور اس معاملے میں کیا سنی کیا شیعہ سب شامل ہیں. اگر وہ مارتے ہیں تعزیہ، حالانکہ وہ مارنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو تلقین کرنا ہے صبر کی، بس یہی لفظ ہے، عربی کا لفظ ہی ہے. لیکن سنی دیکھتا ہے کہ بھائی اتنا تو ہم بھی نہیں کر سکتے، اسے ڈرو سے چاہو خون گن کا تو بات ہے نا، خون دے تو شکر رہتی کہتے. اب انہیں کہا جاگو ماریں گا، انہیں بولتا ثواب کس میں ہے ہم کو، ہمیں خالی جاتا سو دیکھ لے کو آ جائیں گے، ذرا جا کو ثواب اتنا کما لیں گے بولتا انہیں. ہاں ہمیں مارتے گرتے نہیں، گیا تو کم از کم کیا کرنا ہے، بطور تعظیم کھڑے ہو کے دیکھ لیں گے، پھر انہیں اوپر سے چھنکتا سو پانی وغیرہ لے لیں گے. نہیں موز دیتا نا موز کھا لیں گے. اس میں 2 موز کھائے تو ٹوینز پیدا ہوتے گئے، ایک کھائے گا تو ایکڑا پیدا ہوتا. واہ کیا کیا باتیں، دین مذاق بن کے رہ گیا ہے. دیکھو تو یہ چیز میں تو کہتا ہوں کہ دیکھنا بھی گناہ ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیکھو مدد کرو، تعاون کرو نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں.
ولا تعاونوا مدد نہ کرو بالاثم گناہ میں والعدوان سرکشی کے کاموں میں. تو کوئی گناہ ہو رہا ہے، گناہ کو دیکھنا بھی بطور دلچسپی گناہ ہے. یوٹیوب میں آج کل کیا ہوا ہے، یوٹیوب میں تعزیہ ڈال دیتے ہیں، ویورز دیکھو 1 ملین 2 ملین، کون جی دیکھے، وہ ہمیں دیکھے. ہاں دیکھنا بھی نہیں بنا. یہ سب چیزیں انہی جاہلیت کے کاموں کو مٹانے کے لیے تو اسلام آیا. لیکن یہودی فرقہ اسلامی لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں میں داخل ہوا. خلفائے راشدین کے آخری ایام میں یہ سر چڑھ کے بولا ہے. اور اس کے بعد وہ کربلا کا واقعہ جو ہو گیا اتفاق سے 10 محرم کو ہو گیا، اتفاق سے 10 محرم کو یاد رکھو. اس کی کوئی فضیلت میں یہ روزہ نہیں ہے، یاد رکھو. اتفاق سے وہ ایک حادثہ اس دن ہو گیا، اصل فضیلت تو دوسری ہے بالکل. لیکن لوگوں کو سمجھا دیا گیا کہ اسی کی حرمت و عزت میں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نعوذ باللہ. ہاں وہ تاریخ اسلام کے بڑے بڑے حادثوں میں سے ایک حادثہ تھا بس. اگر ایسا ماتم کرنا چاہو تو پھر پورے سال کے 360 پر 5 دن ماتم ہی رہیں گے. کیوں؟ ہر دن کوئی نہ کوئی بڑا صحابی شہید ہوا ہے، یا بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. کربلا میں تم اگر دیکھتے ہو تو اس سے بڑا حادثہ تو حضرت عثمان کی شہادت ہے. وہاں 3 دن پانی بند ہوا تو یہاں 18 دن پانی بند ہوا. کہتے ہیں کہ اپنوں نے مارا، بھائی اپنوں نے فوج مارا، لیکن وہاں اپنوں نے فوج نہیں، نہتے 82 سال کے بوڑھے حضرت عثمان کو ان کے گھر میں پھلانگ کے کوٹ کے قتل کر دیا گیا. تو 18 ذی الحج کو بھی تم کچھ یوم وفات مناتے ہو. یہ تو واقعہ 18 ذی الحجہ پیش آیا حضرت عثمان کی شہادت کو. انہی کے گھر میں حرم مدینے کے اندر 82 سال کے بوڑھے انسان. یہاں تو کم از کم لوگ تھے، تمہاری اپنی تاریخوں کے مطابق تو 82 لوگ تھے، وہ تو اکیلے تنہا تھے. ایسے حادثات کو آپ پڑھنا شروع کریں گے تو تاریخ اسلام میں بھرے پڑے. کن کن کو مناؤ گے؟ تو ہم نے کیا کیا، ان سے سبق لینے کے بجائے انہی پر اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں روکی تھی، حرام کی تھی، ہم نے اسلام کو بگاڑ کے پیش کیا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جو کچھ تبرہ بازیاں اس کے سلسلے میں صحابہ پر ہوتی ہیں ان دنوں، اللہ ہی معاف کرے، اس کا سننا یا کہنا بھی ہمارے سکت نہیں ہے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کے الفاظ صحابہ پر اور اما عائشہ پر رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر عمر عثمان پر جو کرتے ہیں. اگر آپ سنیں گے اور واقعتاً ایمان نام کی کوئی چیز ہوگا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. ہاں ان کی محفلیں جو سجتی ہیں اور جو تعزیے کے نام پر جو ان کے واعظ ذاکرین کرتے ہیں، وہاں پر علانیہ بورڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ حضرت عائشہ جہنم میں. علانیہ ابو بکر اور عمر اور عثمان پر گالیاں بکی جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، اہل بیت سے ویسا کیا. حالانکہ اگر حقیقت پڑھی جائے تو اہل بیت اور اصحاب اتنے ملے ہوئے اتنے آپس میں تعلقات تھے کہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں دشمن تھے، عمر اور علی. حضرت عمر تو حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کیا. کوئی اپنے دشمن سے بیٹی لیتا ہے؟ حضرت عمر کے سسر حضرت علی ہیں. ہاں ام کلثوم بنت علی سے نکاح حضرت عمر نے کیا، اور حضرت علی اور حضرت حسن، حضرت حسین، ان کے بیٹوں کے ناموں سر فہرست نام ابو بکر عمر ہیں. دشمنوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کا نام کوئی رکھتا ہے؟ اتنی محبت تھی اہل بیت اور صحابہ میں. حضرت حسن بھی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر رکھے، حضرت حسین بھی رکھے اپنے بیٹوں کے نام حضرت ابو بکر و عمر.
یہ پورا شیطانی کھیل بڑا گھمگیر کھیل ہے، ہاں، جو کہ تقریباً 1300 سالوں سے ہم پر آ رہا ہے، اور کئیوں مسلمانوں کے عقائد کو جب بھی محرم یہ آتا ہے اور ان چیزوں کو یہ پروان چڑھا کر کئیوں کے عقیدے بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، ہم اپنی جاہلیت اور اپنے کاموں میں اور اپنے جہل میں اتنے ہی مصروف رہیں گے تو پھر تو کیا ہے، ان لوگوں کا جو کچھ بھی طریقہ کار ہے اس حیثیت سے عام مسلمانوں پر جو کچھ اثر پڑتا ہے، اس حیثیت سے ایک طرح کی شیعی ذہنیت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی واسطے دیکھیے جو دشمن ظاہر میں ہے اس سے تو بچ سکتے ہیں، جو آستین کا سام بنا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان اور محبان اہل بیت کے اندر آتا ہے، اس کو پہچان نہیں سکتے۔ اس واسطے زیادہ تر ہوشیار اور زیادہ ہمارے لیے خطرناک باہر کا نہیں، اندر کا ہے، ہاں اندر کا ہے۔ اس واسطے ان سے احتراز کرنا، دوری اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جو صحابہ پر گالیاں دیتے ہیں یا ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، لیکن ان سب کا علمی جواب اصل میں یہی ہے کہ آپ ان کی سیرتوں کو جانیں، یہ علمی جواب ہے۔ تو خلفائے راشدین کی جو سیرتیں بہت طویل وقفہ ہونا چاہیے، جہاں تک میں نے کی ہے اس سے پہلے خلفائے راشدین کی، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 60 گھنٹوں سے زیادہ میں نے خلفائے راشدین کی سیرتوں کو آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کیا، یوٹیوب پہ موجود بھی ہے کچھ اس کے حصے، لیکن اب مجھے 3 دنوں کے اندر 4 خلفاء پر گفتگو کرنا یہ معمولی چیز نظر نہیں آتی۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو سمجھاؤں کہ ان میں اہم ترین باتیں کیا یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات ایک یونیک واقعے سے شروع کرتا ہوں۔ ہاں، عام انداز بیان جو ہوتا ہے میں نے وہ اختیار نہیں کیا، اس میں سیرتوں کے اعتبار سے عام انداز بیان یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی رضی اللہ عنہ کی سیرت شروع کیا جائے تو سب سے پہلے ان کی پیدائش لاتے ہیں، فلاں وقت میں فلاں سن میں فلاں دن پیدا ہوئے، پھر چھوٹے بچپن میں یہ واقعات ہوئے، پھر اس کے بعد بڑے ہوئے، پھر اسلام قبول کیا، اسلام کے بعد کی قربانیاں۔ یہ کیا ہے؟ عام انداز ہے سیرت بیان کرنے کا بھی اور لکھت میں بھی۔ بھائی یہ جو ویر کو بڑا مسئلہ کر رہا ہے، یہ ویر یا تو ادھر سے لانا تھا آپ لوگ یا نہیں، ہاں تھوڑا یہاں چھوڑ دیجئے۔ اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ان ایام کو یاد کیجئے ذرا، تاریخ کے ان پردوں میں سے جو کہ ہماری نظروں میں بالکل اوجل ہیں، وہاں سے پردے کو اٹھائیے اور ان اوراق کو ہم پڑھنے کے لیے آگے آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ حج سے واپسی کا زمانہ ہے، ہاں 10 نبوت 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ حج کرنے کے بعد واپس آئے تو اگلا جو سب سے پہلا سال لگا محرم میں 11 ہجری کا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 11 ہجری میں وفات پائے۔ تو جب واپس پلٹ کے آ گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک کا 53 سال اور 11 ہجری شروع ہوا۔ تو ان ایام میں جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی ابتدا ہوئی، مؤرخین اس بارے میں متفق علیہ ہیں کہ وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری ایام تھے، کیونکہ محرم سفر ربیع الاول 3واں مہینہ ہے ہمارے اعتبار سے، سفر کے یوں آخری ایام تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے میں جانا پڑا، کسی انصاری کا جنازہ تھا، وہاں پر تدفین کر کے جب اللہ کے رسول واپس پہنچے تو راستے ہی میں درد سر شروع ہوا، اور جب آئے اماں عائشہ تو دیکھا کہ خود اماں عائشہ بھی سر کے درد سے پریشان ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ سر درد ہے۔ اما عائشہ کے جواب پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی سخت ترین درد ہے۔ کبھی کبھی تو اپنا سر پکڑ لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے کہ بہت زیادہ ہے یہ درد۔ ایسی ہی کنڈیشن تھی، یہاں تک کہ خود حضرت عائشہ کا سر درد بھی زیادہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ اگر تم میری زندگی میں وفات پا جاؤ تو میں تمہیں کیا ہے تدفین میں، کفنانے میں، دفنانے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور تمہارے دفنانے کے بعد تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ گویا کہ ایک دھارس تھی، اور ادھر اما عائشہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میاں بیوی کے تعلق کے اعتبار سے اس حد تک مضبوط ترین تعلق تھا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں تدفین کے بعد پھر ایک نئی بیوی بھی لے آئیں گے۔ یہ میاں بیوی کی حیثیت سے تعلق ہے۔ ہاں کس حد تک اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق دیا تھا اللہ کے رسول کو کہ اما عائشہ کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے کہ جیسے ایک عام میاں بیوی ہوتے ویسے ہی نبی نے اپنی بیوی کو اجازت دے رکھی تھی، کبھی کیا ہے مذاق کی بھی۔ اچھا یہ بات تو رہی کہ اما عائشہ اس کے بعد بہت کم دنوں کے اندر بالکل ہی بہتر اور سردر چلا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درد شروع ہوا وہ بعد میں معلوم ہوا، تو یہ تو مرض وفات کی ابتدا تھی، یہ درد بڑھتا گیا اور بخار بھی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے نکلا نہیں کرتے تھے۔ پیر کا دن وفات کا دن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اس سے پہلے آئیے اتوار کا دن، اس سے پہلے آئیے ہفتے کا دن، اس سے پہلے آئے جمعے کا دن ہے، اس سے پہلے آئے جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کی عشاء یا مغرب تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے لیکن بے ہوش ہو کے گر پڑے، پھر تھوڑی دیر بے ہوشی میں رہے، سخت ترین بخار تھا۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم عیادت کے لیے گئے تو ہم دور پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اتنی شدت کے ساتھ تھی گرمی کہ وہ بخار کی گرمی یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید بخار؟ کہا کہ ہاں مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے تکلیف کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پھر نماز کے لیے تیار ہوئے، لیکن نکل نہیں پائے تھے کہ پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر افاقہ ہوا تو پوچھا کہ کیا نماز ہو گئی؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ کے آنے کے انتظار میں صحابہ ہیں۔ کہا کہ دیکھو ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے، ہاں مرو ابا بکرین، ابو بکر کو کہو فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہاں سے فضیلت کا آغاز ہو رہا ہے، میں وہیں سے بات کو شروع کروں گا آپ کے سامنے۔ اما عائشہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ حضرت ابو بکر کے لیے کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ جانتی تھی کہ ابو بکر ایسے رقیق القلب ہیں، ایسے نرم مزاج ہیں، اگر وہ اللہ کے رسول کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے درد کی شدت سے، احساس سے ان کو کھڑا نہیں ہوا جائے گا یا وہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، کیونکہ اپنے ساتھی جناب محمد الرسول اللہ کو جس جگہ پوری زندگی دیکھا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑے کرنے کی سکت ابو بکر نہیں پائیں گے، تو انہوں نے بڑی دبی زبان میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول ابو بکر کو نہیں، آپ کہیں کہ عمر کو پڑھا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ جب دیکھا کہ اما عائشہ کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مان رہے ہیں تو انہوں نے دوسرے ازواج مطہرات کو بھی اشارہ کیا کہ ذرا میری بات میں سپورٹ کرو، میرے باپ کا مسئلہ ہے، وہ کھڑ نہیں پائیں گے مصلی رسول پر، یہ محبت کا عالم ہے، میں جانتی ہوں،
میرے باپ کو. تو تمام ازواج مطہرات بھی مل کے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ حضرت عمر کو کہیں کہ ابو بکر نہیں کھڑے ہوں گے، ان کا دل اتنا نرم ہے کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے کہ کہا کہ نہیں، اللہ بھی انکار کرتا ہے، لوگ بھی انکار کریں گے، اور میں بھی قائل نہیں ہوں کہ ابو عمر نہیں ہے، ابو بکر ہی نماز پڑھائے. جب یہ حتمی فیصلہ سنا دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو بلایا گیا اور حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. اب نقطہ نکالو، بہت اہم ترین نقطہ، اصول نہیں بھولنا. واقعے کی جگہ سننا ہے، کھاتے پیتے چائے وغیرہ پی کے پیٹ بھر کو بیٹھیں، لیکن پھر بھی جو اصول یاد رکھنا وہ اصول یاد رکھنا، بھولنا نہیں. اب اس واقعے سے مسئلہ نکالو اہم ترین. وہ کیا؟ صحابہ نے جو نکالا وہ یہ کہا کہ جس شخصیت کو اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین، ہم سب کے دینوں کا امین بنا کر امام بنا دیا، ہم کیوں نہ دنیا کا خلیفہ بھی اسی کو مانیں. جو بدبخت کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان غازب ہیں، اصل میں تو اللہ کے رسول حضرت علی کو بنانے والے تھے، بات دبا دی گئی یا نہیں تو کیا ہے. اسی طرح وہ واقعہ جو حضرت عمر کا بخاری میں ہے کہ قرطاس کا واقعہ، یہ سب میں ہنٹ دے رہا ہوں، علمی لوگ سمجھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر کبھی، کیونکہ میرے پاس زیادہ تفصیل نہیں ہے. واقعہ قرطاس ایک اہم ترین واقعہ ہے جو شیعہ لے کے روتے ہیں، اور اسی طرح خارجی اور دوسرے جو اصحاب رسول اللہ کو لعن طعن کرتے ہیں، وہ تمام گروہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شدید بخار کی حالت میں کہا کہ تم لکھنے والی کوئی چیز لاؤ، کاغذ قلم لاؤ، میں کچھ اہم باتیں لکھنا چاہتا ہوں. تب شدید بیماری کی حالت میں صحابہ کچھ دوڑے. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس اللہ کی کتاب، اس کی سنت موجود ہے، سب چیزیں واضح ہیں، آپ بخار کی حدت سے تڑپ رہے ہیں، آپ اس وقت کیوں مشکل میں پڑے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنا تو کہا کہ چلو جانے دو. اب اس میں بعض صحابہ کیا ہے، دو فریق بن گئے. بعضوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کوئی خاص بات لکھوانا چاہتے تھے تو ہم لکھوا لیں کسی بھی طرح. بعض صحابہ کہا کہ نہیں، حضرت عمر صحیح کہہ رہے ہیں کہ بخار کی حدت کی وجہ سے اللہ کے رسول پہلے ہی تکلیف میں ہے، اب کیوں ان کو تکلیف دی جائے کہ وہ کوئی بات لکھوائیں. اسی اثنا میں اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آیا، کہا کہ دونوں میرے پاس سے ہٹ جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو. یہ واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے. اب اس کو لے لیے یہ شیطانی صفت والے جو صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، اصل میں وہ واقعی قرطاس والا معاملہ اصل یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے اس وقت حضرت علی کی خلافت کو لکھوانے کے لیے قلم دوات منگائی. حضرت عمر اٹھ کے بولے کہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور غضب کر کے بعد میں ابو بکر کو دے دیا گیا. حدیث قائم ہے بخاری میں. ارے پھر تو بڑا ظلم ہوا بھائی حضرت علی پر. حالانکہ اللہ کے رسول نے وہاں کوئی وضاحت نہیں کہ میں خلافت لکھنے کے لیے بلوا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا کہ مجھے کچھ باتیں لکھوانی ہے، قلم دوات لے آؤ. لیکن صحابہ میں دو مختلف گروہ ہو گئے، ایک نے کہا کہ تکلیف کی ضرورت نہیں، ایک نے کہا کہ نہیں لے آئیں گے. اسی اثنا میں جب آوازیں بلند ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دونوں باہر جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو. اس کے بعد پھر کئی مرتبہ بہت اچھی طرح مجلس صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، لیکن اللہ کے رسول نے پھر وہ بات دہرائی نہیں. ابھی ان میں سے یہ فلسفہ نکالنا شیطانی ذہنیت ہے کہ یہاں پر حضرت علی کی خلافت کے لیے کیا کرنے والے تھے؟ اللہ کے رسول لکھنے والے تھے. نہیں، حالات کیا بتاتے ہیں
حالات یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ لو بالفر اس وقت قرطاس اور قلم لایا جاتا بھی تو اس وقت اصل میں لکھا یہی جاتا کہ حضرت ابو بکر کو خلافت دے دو. کیوں؟ اس کی بات آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں کہا جمعرات کی رات عشاء کی نماز کے لیے نکلتے نکلتے افاقہ نہیں ہو رہا تھا، بے ہوشی طاری تھی، تو کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کے لیے کہو کہ وہ جائیں لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو صحابہ نے واضح اشارہ کہا کہ خلافت پر دلیل ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول نے جس کو دین کا امام بنایا، گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ تم میرے بعد دنیا کا امام و خلیفہ بھی ابو بکر کو بناؤ. تو واقعہ خرطاس کا جو واقعہ ہے وہ نہیں ہوا، اگر ہوتا تو بھی اس میں ابو بکر کی خلافت لکھی جاتی، حضرت علی کی نہیں. کیوں؟ اشارے اسی کی طرف دال ہیں، اسی کی طرف دلالت کرتے ہیں. اما عائشہ کے روکنے پر، ازواج مطہرات کے روکنے پر بھی کہا کہ نہیں، نہ اللہ تبارک و تعالی قبول کرے گا نہ لوگ قبول کریں گے، ابو بکر کے سوا میرے بعد کوئی نہیں ہے، امام وہی بنے گی. اچھا، نمازیں شروع ہو گئی. اب یاد رکھو حیات نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر عشاء کی، جمعرات کی 1 نماز اور جمعہ کی 5 نمازیں، ہفتے کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں، پیر کی فجر وہ 5 یہ 15 اور عشاء 16 اور پیر کی فجر 17 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خود ابو بکر پڑھائے. گویا کہ واضح اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے. ایک وقت بھی اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ ایک مرتبہ عمر کو دے دو، ایک مرتبہ عثمان کو دے دو، ایک مرتبہ علی کو دے دو، ایک مرتبہ فلاں کو دے دو. نہیں، پورے 17 نمازیں پڑھائے تو ابو بکر نے پڑھائے وفات سے پہلے. اور اسی 17 نمازوں میں ایسی بھی ایک نماز ہو گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نماز میں تمام صحابہ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. ابو بکر کی امامت میں پوری امت مجتمع ہے، اب یہاں فتنہ و فساد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ کے رسول خوش ہو کے آگے آئے. محسوس کیا صدیق اکبر نے، میرے حبیب، میرے بہت گہرے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، پاؤں کے بل پیچھے ہٹنا شروع کیے، لیکن اللہ کے رسول نے اسی مقام پہ کھڑے کر کے آگے بیٹھ گئے. اب حیت یہ بنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، پیچھے صدیق کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں، اور صدیق کے پوچھے پھری امت کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہے. گویا کہ یہ اشارے سے بتلایا کہ لوگوں سنو، خلافت کا سب سے اہم ترین حقدار میرا صدیق ہے، جو میں دنیا میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں. میں ہوں، میرے بعد صدیق ہے، صدیق کے بعد میری امت ہے. اتنی واضح نشانی کے بعد اور کیا چاہیے تمہیں؟ اب اللہ کے رسول پڑھا رہے تھے، پھر صدیق پڑھا رہے تھے، پھر صدیق کے پیچھے تمام امت پڑھ رہی تھی. تو اشارہ بالکل سیدھے سیدھے تھا. مسند احمد و ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابیہ آئی، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ ضرورت ہے. یہ ان ایام کا واقعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قریب کا. کہا کہ دیکھو اس وقت نہیں ہے، بعد میں آنا. صحابیہ کی زبان سے عجیب لفظ نکلا. کہا کہ میں آؤں اپنی شکایت لے کے. ذرا غور کرنا، اصول دے رہا ہوں، اصول. صحابیہ نے کہا کہ میں آؤں اپنی شکایت لے کے اللہ کے رسول، لیکن آپ کو نہ پاؤں تو. گویا اشارہ تھا وفات کی طرف. وہ صحابیہ اشارہ کر رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر آنا، میں اپنی شکایت لے کے پھر آؤں آپ کے پاس، لیکن آپ کو نہ پاؤں تو آپ کے قائم و مقام وہاں کون رہے گا؟ کس کو پوچھوں؟ کہا کہ مجھ کو نہ پاؤ تو پھر ابو بکر کے پاس چلی جانا.
گویا واضح اشارہ تھا کہ میرے بعد میرے خلیفہ ابو بکر ہیں. حتیٰ کہ ایک دوسری روایت میں یہاں تک آیا، وہ کہا کہ ابو بکر کو بھی نہ پاؤں تو کہا کہ پھر تو عمر کے پاس چلی جانا. لیکن واضح طور پر الفاظ یہ ہیں کہ ابو بکر کے بعد میرے خلیفہ ہوں گے امت کے عمر. اتنے واضح اشارے کافی نہیں ہیں خلافت ابی بکر پر، اور کیا چاہیے؟ اب فضائل کے اعتبار سے آئیے. میں سیرت اس انداز میں نہیں بولوں گا جس انداز میں عام پڑھی یا سنی جاتی ہے، پھر میں دوہرا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صدیق اکبر اپنا دامن اٹھائے تیزی سے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ الفاظ ہیں کہ اس حد تک وہ دراصل غصے میں ہیں کہ دامن کا کچھ حصہ گھٹنے سے اوپر اٹھ رہا ہے. ایسے میں آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ ضرور بالضرور صدیق سے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اسی واسطے اس شکل میں میرا صدیق آ رہا ہے، ورنہ تو وہ بڑے باادب با اخلاق ہیں. آج کچھ غصے میں ہیں صدیق کے، اپنے دامن کو اٹھا کے تیزی کے ساتھ میرے پاس آ رہے ہیں. جب پہنچ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول بات یہ تھی کہ میں حضرت عمر دونوں میں کچھ انبن ہو گئی. بخاری کی روایت ہے، دونوں میں کچھ انبن ہو گئی اور میں نے غصے میں کچھ زیادہ ہی کچھ باتیں کہہ ڈالی جو مجھے محسوس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی. تو میں نے حضرت عمر سے معافی مانگی، لیکن اس بات سے حضرت عمر بھی بہت غصہ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا. ذرا واقعہ سنو، کیا فضیلت ہے صدیق اکبر کی، اس کا مقابلہ کوئی اور کر بھی سکتا ہے؟ صدیق اکبر کی ایک فضیلت جو خود اللہ کے رسول نے بیان کی اتنے واضح ہیں کہ آپ ان کے مقام پہ دیکھ ہی نہیں سکتے کسی کو. اس واسطے میں صرف وہ اشارے لا رہا ہوں. تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے معافی مانگی، عمر معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے. اگر وہ معاف نہ کریں گے کل اللہ کے ہاں باس پرس ہوگی، اگر اللہ کے ہاں باس پرس ہوگی پھر تو کوئی کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی سزا دے. مسئلہ اس کے لیے میں پریشان ہوں کہ عمر معاف کر دیتے تو مجھے سکون مل جاتا. اب ادھر یہ ہوا کہ حضرت عمر نے سوچا کہ میں نے بھی معاف نہیں کر کے غلطی کیا ہے. جب صدیق اکبر نے مجھے کچھ کہہ دیا لیکن ان کو ادراک ہو گیا کہ غلطی ہو گئی اور انہوں نے اس کے لیے معافی مانگ بھی لی، میں کیوں اتنا غصہ کیا کہ میں نے معاف نہیں کیا؟ کہیں اس وجہ سے صدیق پریشان تو نہیں ہوں گے؟ نہیں کرنا چاہیے. اب تو صدیق کو ڈھونڈنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی ہم تو کیا ہیں معاف کرتے تھے. دیکھو کیا اخلاق ہیں، دیکھو کیا اخلاق ہیں جس کا تصور بھی آج نہیں کر سکتا کوئی بندہ. ہاں ہمارے اپنوں میں دو افراد لڑ لیے تو تیرے کیا ہے بولتا ہوں تیری میت کو بھی نہیں آؤں گا رے، تیرے جنازے کو بھی نہیں آؤں گا میں. یا معافی مانگ رہے ہیں اور پیار بھی اتنا کہ ڈر اتنا کہ اللہ کے ہاں باس پرس ہونے کا خود اللہ کے رسول کے پاس آ کے شکایت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور صدیق اکبر جیسے ہی پہنچے حضرت فاروق حضرت عمر بھی سوچا کہ اگر کہیں نہیں مل رہے ہیں تو صدیق ملیں گے کہاں؟ ہاں کہاں ملیں گے؟ اپنے یار غار کے پاس ہی تو ملیں گے جی. یہ صدیق کو نہیں، یہ ہر کسی کو معلوم تھا، لیکن یہ شیعہ ذاکر کو بدبخت کو نہیں معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے نا اس واقعے سے ایک اور واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوپہر صدیق اکبر کے گھر کو آئے تھے. حالانکہ عموماً دوپہر میں لوگ گھروں سے نکلا نہیں کرتے، یہ عربوں کا معمول ہے، خیل اللہ کا وقت ہے، آج بھی ہے یہ ٹرینڈ. تو ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا سر پہ اوڑھے دھوپ سے بچنے کے لیے سیدھے سیدھے
आ रहे थे तो हजरत अबू बकर ने भांप लिया कि कोई अर्जेंट बात है, वरना तो ऐसे नहीं आते। जब घर के अंदर दाखिल हुए तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई जो लोग हैं उनको थोड़ा क्या है परे कर दो, एक खास बात करनी है। तो सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के रसूल कुर्बान जाऊं, मैं और मेरे माँ बाप सब फिदा हों आप पर। ये कौन है सिद्दीक का घराना जिसमें कोई अजनबियत है? हाँ, कोई है ही नहीं है, ये मेरी बेटी है जो आपकी बीवी बनने वाली है। मेरे घर का कुल असासा ही आप ही का खानदान है, इसमें गैर कौन है कि मैं जिसको उठाऊं? जो बोलना है आप बोलिए, यहां कोई अजनबी है ही नहीं आपसे। हाँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, जिस इजाजत का इंतजार मुझे रब की तरफ से था हिजरत का, वो मिल चुकी है और आज रात हमको निकलना है, तैयार रहना। कहा कि अल्लाह के रसूल, इससे बड़ी सआदत की बात क्या होगी? इसी के लिए तो मैं तैयार हूं। साथ में कौन? कहा कि साथ में तुम। खुशी से उछल पड़े। कहा कि अल्लाह के रसूल, इसी दिन के लिए 2 ऊंटनियों को खिला पिला के तैयार करके रखा हुआ हूं कि जैसे ही इजाजत मिलेगी, अगर शर्फ मुझे मिल गया आपके साथ जाने का, तो इससे बड़ा और क्या शर्फ है। अगर आज आप कह दिए तो हम तैयार हैं, आप आ जाएं या हम निकलेंगे। तो अल्लाह के रसूल इतला दे के पहुंचे और रात को वहां पर हजरत अली को अपने बिस्तर पे सुलाया और वहां से निकले। कुरैश मक्का बल्कि 13 कबाइल के अफराद और वहां के पूरे बड़े बड़े नौजवान तलवार सूंध के खड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही दरवाजे से निकलेंगे कत्ल कर देंगे। हिजरत की रात बड़ी ही अंधुनाक रात, ऐसे में निकल रहे हैं। अल्लाह के रसूल वजअलना मिन बैनी अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये कहते हुए मिट्टी उठाई और मिट्टी फेंकी, जिसके सर पे भी पड़ी अल्लाह ने उसकी आंखें छीन ली। अल्लाह के रसूल वहीं से गुजर के जा रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि अल्लाह के रसूल वहां से निकल गए। सीधे पहुंचे सिद्दीक अकबर के घर और वहां से पिछले दरवाजे से सिद्दीक और अल्लाह के रसूल निकले। फिर वहां से चलते 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 गारे सौर पहाड़ पर पहुंचे और वहां से पहाड़ पर सिद्दीक अकबर ने नबूवत के हामिल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पे बिठा के पंजों के बल वो पथरीली जमीन पर चढ़ के ऊपर पहुंचे और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ना जाएं इस गार के अंदर, हो सकता है कोई मूजी जानवर आपको नुकसान पहुंचा दे। जो नुकसान पहुंचना है वो सिद्दीक को पहुंचेगा, सिद्दीक के होते हुए मेरे हबीब और रसूल को नहीं पहुंचेगा। तो सफाई सिद्दीक अकबर ने की। एक ऐसा सुराख बाकी रह गया जहां पर उस सुराख को बंद करने के लिए कोई चीज नहीं मिली। बाहर आके इतला दी, अल्लाह के रसूल गार की सफाई कर दिया हूं, आप अंदर आ जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए अंदर और थोड़ी देर के लिए सिद्दीक के मांडी पे रान पे सर रख के इत्मीनान से सो गए। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने पांव से उस सुराख को बंद किया। जिसका अंदेशा था वही हुआ कि कोई मूजी जहरीला जानवर उस सुराख से बाहर निकलने के लिए जो आया तो सिद्दीक अकबर का पांव था, उसी को डस लिया और जहर के दर्द की शिद्दत ने सिद्दीक को रुला दिया और आंखों से आंसू टपके तो वो सीधे चेहरे मुबारक अल्लाह के रसूल पे पड़े। तो अल्लाह के रसूल की आंखें खुल गई। कहा कि सिद्दीक क्या हुआ है, रो रहे हो? कहा कि अल्लाह के रसूल, कोई मूजी जानवर है जो मुझे काट लिया है। दर्द की ऐसी शिद्दत है कि बावजूद कंट्रोल के ना हो सका। आपके नींद में खलल डालना मुझे हरगिज भी पसंद नहीं था, लेकिन बेइख्तियार मेरे आंखों से आंसू गिर पड़े हैं। तो कहा कि बताओ कहां हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि फला पांव की जगह में अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब निकाला, अपना थूक निकाला, उस जगह लगाया और दर्द जाता रहा। फिर ऐसे हुआ कभी यहां पर दर्द हुआ ही नहीं। सुबह सवेरे
قریش کے وہ 13 آدمی جو مختلف قبائل سے تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے، دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت نکلنے کا عموماً ہوتا تھا، نکلے نہیں، اندھیرا صاف ہو رہا ہے، حتیٰ کہ روشن صبح ہو گئی تو تب جا کے انہیں یقین ہوا کہ ہم دھوکہ کھا گئے، اللہ کے رسول تو گھر میں ہے ہی نہیں۔ کسی نے کھڑکی سے پردہ اٹھا کے دیکھا تو تبھی بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول کے بستر پہ کوئی سو رہا ہے۔ تو بعضوں نے کہا کہ نا ابھی بھی ہیں، شاید آج ذرا دیر سو گئے۔ لیکن جب بالکل ہی سورج نکل کے سامنے آ گیا تب ان کو ہمت پڑی کہ اندر جا کے دیکھے ہوا کیا ہے۔ جب جا کے چادر کو کھینچا تو وہاں سے حضرت علی اٹھے، کہا کہ تم کہاں رسول؟ حضرت علی نے جواب دیا مجھے کیا پتا، قتل کی پوری سازش چل رہی تھی اور حتمی فیصلہ کر چکے تھے کہ آج رات ہم قتل کر کے رہیں گے۔ اور وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ لوگ تو مکر کر رہے تھے، اللہ کے رسول کو قتل کر دیں گے یا دراصل مصلوب کر دیں گے یا دراصل کیا ہے قید کر دیں گے یا دراصل جلاوطن کر دیں گے، لیکن یہاں پر پوری رات رہ کے جب دیکھا تو وہاں اللہ کے رسول نہیں اور حضرت علی ہیں۔ علی سے پوچھا تو حضرت علی کہہ رہے مجھے کیا پتا، مجھے تو پتا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، لیکن ابو جہل کو معلوم ہے، عتبہ کو معلوم ہے اور شیبہ کو معلوم ہے، اسی طرح دشمنان اسلام کو معلوم ہے، ابو لہب کو معلوم ہے۔ اگر اپنے گھر میں نہیں ہے جناب محمد الرسول اللہ تو ضرور ہوں گے، تو کہاں ہوں گے؟ بھاگے سیدھے صدیق اکبر کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، اسماء بنت ابی بکر باہر نکلی، کہا کہ صدیق کہاں ہے، تمہارے باپ کہاں ہے؟ کہا کہ مجھے پتہ نہیں۔ ایک چھانٹا مارا ابو جہل نے جس سے حضرت اسماء کی کان کی بالی گر گئی۔ تو یاد رکھو دشمن کو بھی معلوم ہے یار غار صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں ملے تو صدیق اکبر کے گھر رہیں گے، اور صدیق کہیں نہیں ملے اللہ کے رسول کے گھر رہیں گے۔ یہ آج کا شیعہ نہیں جانتا، یہ آج کا اس گستاخ صحابی کو گستاخی کرنے والا نہیں جانتا، یہ آج کا مسلمان نہیں جانتا صدیق اکبر کا وہ فضیلت والا معاملہ کہ یہ دونوں ایسے تھے، اللہ کے رسول اور صدیق اکبر، جہاں کہیں بھی دنیا میں نہ ملیں تو صدیق اور اللہ کے رسول ایک جا ملیں گے۔ اسی لیے دشمن سیدھے صدیق اکبر کو گھر گیا تھا ہجرت کی رات کہ اگر وہ اپنے گھر میں نہیں ہے تو صدیق اکبر کے گھر ملیں گے، لیکن وہاں پر گئے تو وہیں بھی نہیں ہے۔ واقعہ پورا بولنا مقصود نہیں ہے مجھے اس واقعے سے اس واقعے کی طرف ایک بات فضائل کے اعتبار سے آپ کو لانا تھا۔ اچھا، اسی واقعے سے ایک دوسرا واقعہ، وہاں پر پہنچے، غار میں رہے 3 دن، ہاں وہ بھی تقریباً جمعہ کی شام ہی تھی، 3 دن جمعہ ہفتہ اتوار تھے، پیر کے دن پھر سفر کیا 1 سے لے کر 8 تک، ہاں ایک پیر سے دوسرے پیر تک۔ غار ثور سے نکلنا بھی پیر کو ہوا اور قبا پہنچنا بھی پیر کی ہوا، پورے 8 دن کا سفر تھا جہاں قبا پہنچے۔ قبا میں 14 دن رہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ ہجرت کا سفر ہے۔ یہ 3 دن جو یہاں پر گزارے ہیں، ان 3 دنوں میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ عرب کے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے انعام لگائے تھے کہ 100 اونٹ انعام دیں گے، ان میں سے کچھ ڈھونڈتے 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 غار ثور کے بالکل اوپر پہنچ گئے۔ صدیق اکبر نیچے سے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ روایتوں میں ہے کہ وہ بدبخت اوپر چڑھ کے اگر وہ غار کے اس طرف جھکتا تو دیکھ لیتا، لیکن وہ اس طرف کھڑا ہوا تھا اور وہیں کھڑ کے اس بدبخت نے پیشاب بھی کیا۔
صدیق اکبر نے دیکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول صرف وہ ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہے، خالی دیکھ لے جھک کر مڑ کر ہم پکڑے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہاں، بڑا پیارا جملہ ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہا کہ ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور اسی واقعے کو رب نے قرآن میں قیامت تک کے لکھ دیا، اور اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ کون ہے وہ وقت؟ اللہ نے اس وقت بھی مدد کی جب تم دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، رسول اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے۔ نص قرآنی سے واحد صحابی جس کو اللہ نے صحابی کہا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ۔ جب رسول اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، صحابی نص سے ثابت ہے، بالکل قرآن سے، یہ بڑا مسئلہ کر رہا ہے، نص سے ثابت ہے، تو وہ صرف حضرت صدیق ہیں جو اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا۔ ہاں، اچھا، شیطانی فطرت کے لوگوں کو ہر اچھائی میں بھی برائی دکھتی۔ اب بغض صحابہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی تنقیس میں ان بدبختوں نے کہا، دیکھو جی، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مشرکین غار ثور تک پہنچ گئے، اور ادھر اوپر غار کے آ گئے، مسئلہ گھمگیر ہے، لیکن ابو بکر کو اپنی جان کی پڑی رہی تھی، اور وہ چیخ چیخ کے رو رہے تھے، بتا رہے تھے اللہ کے رسول کو کہ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ تو رسول کو کہنا پڑا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول کی کوئی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو ابو بکر کو اپنی جان کی تھی، جس کے واسطے اللہ کے رسول کو کہا، اللہ کے رسول نے ابو بکر کو کہا کہ تم ڈرو نہیں، غم نہ کرو۔ اب بظاہر دیکھنے میں بھی لگتا ہے کہ ہاں بات صحیح ہے نا، صدیق نے کہا نہیں ہے، فرمایا اذ یقول لصاحبی، اللہ کے رسول نے کہا اپنے صاحب سے، تو گویا کہ صدیق پریشان تھے اور اللہ کے رسول دلاسا دیے۔ بات ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی پریشانی دیکھ کر صدیق نے دلاسا دیا، نہیں، صدیق کو اللہ کے رسول نے دلاسا دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، تو معلوم ہوا تو صدیق پریشان تھے۔ تو اب الزام لگانے والے، صحابی کا بغض رکھنے والے، ابو بکر کو شان گھٹانے والے بدبختوں کی شیطانی ذہنیت کام کر گئی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو اس غار میں اس وقت بھی صدیق کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، اصل میں تھا اللہ کے رسول کے لیے نہیں تھا۔ اللہ نے اسی لیے ایسے ائمہ اور مفسرین پیدا کیے، ان کے جبڑوں کو بھی توڑ کے رکھ دیں، ویسے دلائل اللہ کے کھڑا کیے۔ اصل میں معاملہ یہ الٹا ہے، جس کو انہوں نے کیا کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات سے ثابت کر دیا کہ صدیق کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی۔ عربی گرامر اور لا تحزن کے اعتبار سے تو بات بالکل الٹی نکلتی ہے، کیونکہ غم جو ہے نا وہ کس کا ہوتا ہے؟ ہاں،
बोलो, हमको ना ग्रामर मालूम, ना उर्दू मालूम, ना अरबी मालूम, कुछ नहीं मालूम। हाँ, उर्दू बात करते लिखो बोले तो इंग्लिश में लिखते, इंग्लिश लिखता ना बोल रहे का तो मालूम नहीं बोलता। ये हालत हमारी जुबान की, किसी में गहराई नहीं। हाँ, अब सुनो अच्छी तरह, हमेशा गम दूसरों का होता है, डर अपनी जान का होता है। हाँ, याद रखो, गम का लफ्ज असल में दूसरों के लिए इस्तेमाल होता है। भाई तुम्हारा हादिसा बड़ा गमगीन हुआ भाई सुन के, किसी हादिसे पे ये बंदा नहीं बोलता कि आपके ऊपर ये बीता, बहुत डर लगा भाई, नहीं बोलता बहुत गम हुआ भाई। लेकिन अपना मामला हो तो उसी को डर बोलता, भाई मुझे अपनी जान का डर लगता भाई, उन्हें आंखों धमका हो गया भाई, गम होता नहीं बोलता। कौन तभी ये क्या एक फोन आया, इन्हों क्या की क्या है, आया रंगा यहाँ वहां से बोल को उठा जल्दी जल्दी, कौन बोल ए आ तो रे कहाँ है, सो तू काटने आ तुम गया। अब वो वाकया किसी दूसरे को बोलता है, उन्हें कैसा बोलेगा, भाई फोन आया भाई उसके बाद से मैं बड़ा गमगीन हूं, बोलेगा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, फोन आया उसके बाद से बहुत डर लग रहा भाई मुझे, बोलेगा। डर असल में अपने नफ्स का होता है, गम असल में दूसरों का होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, वहां सिद्दीक को अपनी जान का कुछ पड़ा ही नहीं था, जो कुछ भी गम था वो रसूलुल्लाह का था कि अल्लाह के रसूल आप पर कोई अजियत, आप पर कोई मुश्किल, आप पर कोई क्या मुसीबत खड़ी ना हो जाए, इससे मैं बड़ा गमज़दा हो रहा हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, सिद्दीक गम करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरा पासबान है, अल्लाह तुम्हारा पासबान है, मेरे मामले में तुम फिक्र करना छोड़ दो। अपनी फिक्र तो कभी नहीं थी, अगर होती तो घर से निकलते ही क्यों, छोटे छोटे बच्चों को और एक अंधे बाप को और माँ को सब कुछ छोड़ के अल्लाह के रसूल के एक इशारे पे निकल गए, तो उसको अपनी कहां पड़ी होती है, उसको फिक्र थी तो वो फिक्र पूरी की पूरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। इसीलिए ला तखफ इन्नल्लाह माना नहीं आया, फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अगर अल्लाह के रसूल अगर समझाते वक्त सिद्दीक को अपनी जान की फिक्र होती तो फिर अरबी ग्रामर के एतबार से वहां आना चाहिए था ला तखफ इन्नल्लाह माना, कि डरो मत अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन आयत कुरानी क्या है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह के रसूल गम न करो। अबू बकर बड़े गमगीन हो गए आपको लेकर कि आप पर कोई मुसीबत आ जाएगी, आप अपने सहाबी को सुनाओ अबू बकर गमगीन ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। तब कहीं जाके सिद्दीक अकबर को इत्मीनान हुआ कि अल्लाह के रसूल को कोई तकलीफ नहीं आएगी। वहां तो सिद्दीक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ी हुई थी। इसको वाज़े उम्मे मूसा के वाक़ये में खुद कुरान करता है। ये ऐसी बातें कह रहा हूं मैं, बिदलील बात कर रहा हूं हर चीज की। हाँ, यही गम और डर का डेफिनेशन अलग अलग मैंने जो किया है, कुरान के अंदर उसकी मिसाल मौजूद है। हाँ, सूरह क़सस में इब्तिदाई आयत में अल्लाह ने कहा कि देखो अगर तुम्हें जान का खतरा महसूस हुआ हजरत मूसा का, उम्मे मूसा से कहा कि तुम क्या करना, उठा के समंदर में फेंक देना। किनको? मूसा को। और वही हुआ भी। अल्लाह का एक इल्हाम था, एक वही थी एक तरह की। हालांकि उम्मे मूसा नबीया नहीं थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वही का लफ्जी इस्तेमाल कर, व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई फइज़ा खिफ्ति अलैहि फअल्कीही फिल यम। अब आओ इस आयत की तरफ। अल्लाह ने कहा व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, हमने मूसा की अम्मा को वही की कि मूसा जो हैं तुम्हारे हाथों में दूध पीते बच्चे, उनको दूध पिलाते रहो। फइज़ा खिफ्ती, अगर डर जाओ, मामला फिरौन को पता चल गया, हो गया, अलैहि, अपने मामले पर, हाँ, फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्कीही फिल यम, तो समंदर में डाल दो बच्चे को। वला तखाफी वला तहज़नी, देखो ना अपने आप का डर रखना, ना मूसा का गम खाना। दो अलग अलग आ गए देखो अल्फाज, इसको मैं अभी समझा रहा था तुम्हें।
غم جو ہوتا ہے وہ دوسروں کا ہوتا ہے، ڈر جو ہوتا ہے جو اپنا ہوتا ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ کو وحی، حضرت موسیٰ کی ماں کو اللہ نے وحی کی تو فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. دیکھو اپنے بارے میں بھی خوف نہ کھانا، موسیٰ کو کچھ ہو جائے گا اس کا بھی غم نہ کھانا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم ضرور تمہیں واپس لوٹائیں گے اور ان کو ہم بڑے ہو کر رسولوں میں بنانے والے ہیں. جو بڑا ہو کے رسول بننے والا ہے موسیٰ اس کا کیسے کچھ بگاڑ، فرعون اس کا کیسے کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تو موسیٰ کے معاملے میں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دو الفاظ الگ الگ بتایا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اپنے بارے میں خوف بھی نہ کرو، موسیٰ کا غم بھی نہ کھاؤ. تو غم دوسروں کا ہوتا ہے. صدیق اکبر کو غار ثور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کھائے جا رہا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ صدیق کو کہو کہ آپ کے ساتھی کو کہ آپ غم نہ کھائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ ہے. تو صدیق تو اس الزام سے بالکل بری نکلے، بری ہی نہیں ہے بلکہ ان کا مقام اور بلند ہو گیا. اسی واسطے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جس رات یہ آیت نازل ہوئی اذ ہما فی الغار، وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، اور رسول اپنے صحابی کو کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر اللہ اس ایک دن کو مجھے دے دیتا تو میں پوری عبادتوں کو صدیق کو دے دیتا. میں تو سمجھتا ہوں میری زندگی کی پوری عبادتوں پر صدیق کی یہ ایک رات بھاری ہے جس میں رب نے ڈائریکٹ کہا کہ وہ تمہارے صحابی بھی ہیں اور تمہارا غم کھا رہے ہیں. اگر وہ رات میرے حصے میں آتی تو میں پوری عبادت صدیق کو دے دیتا اور وہ رات لے لیتا. وہ ویسی فضیلت والی رات ہے. اچھا، واقعے کے ساتھ واقعے نکلتے چلے گئے، ہے نا؟ یاد ہے نا؟ میں ترتیب نہیں سنا رہا ہوں، میں واقعے کے ساتھ واقعے سناتا جا رہا ہوں. کس واقعے سے اصل نکلا؟ ہاں سوئے نہیں حافظ صاحب پہ آج کیا کہ اتفاق سے سوئے نہیں. اصل میں زیادہ کھا لیا جس تھا اس واسطے بدہضمی سے نیند نہیں آ رہی، ورنہ سو جاتے عموماً حافظ صاحب. نہیں بھائی ایسے ہی کہا، غلطی نہیں ہے. بعد میں کہا حافظ صاحب ابھی سوتے گئے تھے نہ بول کو بولو نہ کو، انہوں بہت نرم مزاج آدمی ہونا ذرا، ہاں دل پہ لے لیں گے بعد میں. بہر کیف یہ جو واقعہ جو ہوا نا، کس واقعے سے نکالا میں؟ صدیق اکبر اور حضرت عمر کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، کچھ کلام ہو گیا. صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے کچھ گالی دے دی، کچھ بات ایسی کہہ دی جو میں نے معافی مانگی تو حضرت عمر نے معافی نہیں تھی. جب حضرت عمر کو اندازہ ہوا کہ مجھے اصل میں معاف کر دینا چاہیے تھا تو وہ بھی دراصل جانتے تھے کہ صدیق کہیں نہیں ملیں گے، ایسے وقت میں ملیں گے تو کہاں ملیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملیں گے. تو سیدھے پہنچے، جیسے سوچے ویسے موجود تھے. اب جب یہ آ گئے نا، یہ ہے اصل فضیلت کی بات جس پر بات میں شروع کیا تھا. پتہ نہیں میرے پاس کتنا، کب ہے اذان کب ہے؟ تو پانی دو گے، وہ پانی نہیں لائے نارمل والا میرے پاس، اور 5 منٹ باقی ہیں کیا؟ ہاں ذرا بتا دو بھائی، 9 تک 10 منٹ باقی ہیں. آپ صاحب پریشان ہو گیا بھائی، باقی بولنا کی نہیں کی، بولے تو اور 10 منٹ کھینچیں گے، نہیں ہے بولے تو بولیں گے کہ آج ہی مجھے بولے نہیں نہ تمہیں بول کے. ہاں بہر کیف میں دیکھتا ہوں کہ کس حد تک اس کو کیا ہے خلاصہ کر سکتا ہوں. اب آئیے یہاں پر جب حضرت ابوبکر صدیق پہنچ گئے اور حضرت عمر بھی پہنچ گئے، جیسے ہی حضرت عمر کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے چہرہ متغیر ہو گیا اور کہا کہ تم نے ابوبکر سے کیوں نہیں معاف کیا؟ حتیٰ کہ انداز اس حد تک سخت تھا،
حدیث کے یہ الفاظ رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق گھٹنے کے بل نیل ڈاؤن ڈال کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول غلطی میری ہے، غلطی میری ہے، غلطی میری ہے، عمر کی نہیں ہے۔ محبت ابو بکر دیکھو، دیکھو بھائی محبت دیکھو۔ صدیق اکبر سے حضرت عمر کی بات انبن وہاں، سخت الفاظ صدیق اکبر نے کہا، معافی مانگی جو حضرت عمر نے نہیں دی۔ حضرت عمر کو احساس ہوا، حضرت عمر آئے اس نیت سے کہ غلطی میری بھی ہوئی، میں معاف کر دینا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پہنچتے ہی واقعہ پہلے سے حضرت ابو بکر نے کہہ دیا، اس میں واضح تھا کہ غلطی صدیق اکبر کی تھی، لیکن پیار و محبت کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ قربانی جب بندہ دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حد تک قریب پہنچ گیا کہ اللہ کے رسول جو پوری کائنات کے لیے عدل و انصاف کے سب سے بڑے پیمانے پر امام ہے، وہ خود جانتے ہیں انصاف کا تقاضا یہ کہ صدیق جب جو مانگے وہ مل جائے، تو عمر تم نے کیوں نہیں دی؟ تو صدیق کو نہیں ڈانٹا بلکہ ڈانٹا تو عمر کو ڈانٹا، اور ایسے طریقے سے ڈانٹا کہ صدیق نیل ڈاؤن ڈال کے کہے ہوئے کہ نہیں 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 اللہ کے رسول آپ کچھ مت کہیے عمر کو، عمر کی غلطی نہیں میری غلطی ہے۔ یہ محبت کا عالم ہے، جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، جو محبتیں انہوں نے سمیٹی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اتنی اعلیٰ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں حضرت ابو بکر نے تم کو گالی دی، معاملہ کیا، وہ نہیں پوچھا، کہا کہ ابو بکر کو ناراض کیوں کیا، غلطی کس کی تھی، سوال نہیں، وہ سوال کیا تھا، ابو بکر کو ناراض کیوں کیا تم نے، کیوں میرے لیے تم ابو بکر کو نہیں چھوڑ دیے۔ آگے کے الفاظ ہیں، ہاں کہا کہ ابو بکر ہی کی غلطی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے میرے ساتھ جو ایثار، جو قربانیاں، جو محبت، جو کچھ انہوں نے سہا ہے میرے لیے، اس کے لیے تم نے ابو بکر کو کیوں نہیں چھوڑ دیا، کیوں تکلیف دی، کیا میرے لیے ابو بکر کو تم لوگ نہیں چھوڑو گے؟ یہاں تک کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ آخری مرتبہ تھا، پھر کوئی کسی کی ہمت یا کسی کا خیال یا کسی کے حاشیے دماغ میں بھی نہیں آتا کہ حضرت ابو بکر کو کوئی تکلیف ہو۔ پھر اس کے بعد کسی نے ابو بکر کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ پیار کا انداز ہی کچھ الگ ہے صدیق اکبر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، صدیق نے بھی چاہا۔ ایک چاہت سے کیا ہوتا جی؟ اچھا یہ پوائنٹ آ گیا نا، اس پوائنٹ پہ بھی کچھ بول دوں میں آپ کو۔ تمام صحابہ کو ایک سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا، اور ایک جگہ نہیں بار بار دیا، اور ہم بھی ہر وقت کہتے ہیں جب بھی نام لیتے ہیں صحابی کا، کیا؟ ہاں رضی اللہ عنہ، مطلب کیا ہے؟ ہاں اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ ایک طرفہ ہے نا، ہاں یہ تو ایک طرفہ ہے نا جی۔ اصل معاملہ ان کا کیا ہے وہ رب بیان کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ آیا نہیں آیا بھائی آپ صاحب؟ ہاں ادھر ادھر کی آیت تو نہیں پڑھا ہوں نا، قرآن کتنا پڑھا ہوں؟ دیکھو بھائی ایک حافظ، اور کون تو بھی حافظ ہیں کیا؟ کون تو بھی حافظ ہی ہیں؟ ابھی یعنی قرآن کی آیت اتنا بھائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خالی اللہ سے راضی ہو کا مسئلہ نہیں، یا اللہ ان سے راضی ہوا کا بھی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو دو طرفہ تھا۔ صحابہ کا جو بیوٹی ہے اصل میں وہ دو طرفے میں ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں تو راضی ہوا، لیکن یہ بھی تو راضی ہونا تھا نا، وہ نہیں ہوتے تو پھر بیوٹی کیا ہے جی؟
ہاں کرونا کے بعد بڑے نمازی اللہ والے کون؟ عبدالسلام نہیں بھائی، انہوں الگ معاملہ ان کا، ایسا بول رہا ہوں کوئی بندہ، ہاں بڑے نمازی، روزے دار، تہجد گزار، بہت بہت، لیکن مصیبتیں آئی، تکالیف شروع ہوئے، کرونا میں باپ چلے گئے، اس کے ذرے دنوں بعد اماں بھی چلے گئے، اس کے 6 مہینے بعد بیوی بھی مر گئی، چھوٹے چھوٹے بچے، جاب تھی چلے گی، کرائے کے مکان میں تھے انہیں بھی نکال ڈالا، پھر اس کے بعد ادھر ادھر ٹھوکراں کھا لے کوئی۔ یہ سب ہوا سو کس کے رضا کے، کس کے اذن پہ؟ رب کے، ہوا نا۔ اب یہاں پر ایک سرٹیفکیٹ ملی، مثالاً سمجھا رہا ہوں، یہ سب ہوتے ہوئے بھی اللہ ان سے راضی ہوا، ان کی نمازیں، ان کا روزہ، ان کی عبادت، یہ سب تکلیفیں ہوتے ہوئے بھی اللہ ان سے راضی ہوا، مثلاً میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان تکلیفوں کے باوجود، یہ سب پریشانیوں کے باوجود اللہ تو راضی ہوا، لیکن انہوں بھی راضی ہیں کہ اللہ سے اسی وقت؟ وہ سوال بڑا کٹھن ہے نا بھائی، جب دیا اللہ نے تب تو سب راضی بولتے، ہاں جب اچھا رکھا، بہت کمائے اور بڑے بڑے پوسٹاں تھے، اس ٹائم کو میں اللہ سے بہت راضی ہوں، اللہ ایک آنکھ کھول کو دیکھ لیا، جو اس کا مطلب اس سے پہلے اللہ آنکھ بند کر کے رکھا ہوا تھا، ان کو ایک کھول کے دیکھا تو کیا ہے، دنیا آنے لگی، کیا کیا نہیں بولتا خوشی میں۔ لیکن جب اللہ مصائب و آلام دیتا اور ایک کے بعد دیگرے کیا ہے، مصیبتوں پر مصیبتیں شروع ہو جاتی، تب تو ایک طرفہ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سب ہوا اللہ کے اذن سے، تو ایک طرح رکھ لیجئے ان مصیبتوں کا ثواب بہت ہوگا، اس واسطے اللہ تم سے راضی ہے جی، ہم بول بھی دیتے ہیں اس کے غم کو کم کرنے، لیکن بتاؤ کیا اس حالت میں کیا انہیں دل سے اللہ سے راضی ہے؟ وہ گارنٹی کون دے گا؟ ہم اس کے دھارس کے لیے کہہ دیتے بھائی یہ سب اللہ کی طرف سے، بھائی ذرا صبر کرو، ہاں اللہ تعالیٰ کیا ہے مصائب و آلام اپنے خاص بندوں کو دیتا، یہ سب پڑھ کے سنا دو، لیکن اندر دل کی حالت پوچھو، واقعیتاً کیا انہیں اللہ سے راضی ہے کیا؟ یہ حالت میں اندر سے بولیں گا نہیں 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 نہیں۔ یہاں صحابہ کا مسئلہ ہی اصل میں اسی میں ہے، خالی وہ اللہ سے راضی یا اللہ ان سے راضی کا ایک طرفہ جملہ نہیں تھا، دو طرفہ تھے کہ میں جیسا ان کو رکھا اسی میں وہ راضی تھے میرے ساتھ، میں بھی ان سے راضی، وہ بھی میرے سے راضی۔ ہاں بدر میں کٹ رہے ہیں 70 صحابہ شہید، مار پہ مار، کسی کا باپ کسی کا بیٹا، لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول بھی سخت زخمی ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، گھٹنے میں موج آیا ہے، قلت کی یہ حالت ہے کہ صحابہ صرف 1/3 بھی نہیں ہے، ادھر 1000 کا مقابلہ، ادھر کیا ہے 300 کا، پھر آگے چل کر یہ حالت کے کیا ہے، وہاں 3000 یہاں 700، ایسے حالات، اور مستقبل بالکل تاریک، آگے کیا مدینہ رہے گا نہیں رہے گا، مٹ جائے گا، کچھ پتا نہیں ہے، ہر طرف کیا ہے فاقہ، فخر و فاقے کا یہ عالم کہ خود اللہ کے رسول 2 اینٹیں باندھے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں بھی تم اللہ سے راضی ہو تو ہر صحابی کی زبان سے نہیں دل سے آواز آتی ہے ہاں 100% راضی ہو۔ یہ تو ہے نا جی اصل، یہ ایک طرفہ نہیں تھا، اسی واسطے یہ بوٹی ان کو وہاں پر لے گئی کہ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہوئے، اللہ بھی ان سے راضی ہوا، اللہ کا راضی ہونا تو ہے، لیکن اللہ سے یہ ہر حال میں راضی ہونا تھا نا، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اونچی بات ہے، یہ ہر صحابی کو ملا۔ اچھا یہ بات کہاں سے نکلی؟ کیا بھائی جی ابو بکر سے نکلی، کون سے واقعے سے نکلی بول رہا جی؟ کس میں؟ تو جو واقعہ میں پہلے شروع کیا نا اسی واقعے کی طرف پھر آ گیا میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی انفرادیت تو اس میں ہے کہ ضرورت پڑی تو مال دیا، ضرورت پڑی تو جان دینے پہ راضی ہوئے، ضرورت پڑی تو ہر چیز لٹا دی، حتیٰ کہ اس حد تک کہ شاعر کو کہنا پڑا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس،
صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس. غزوہ تبوک کا موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا قسم پرسی کا زمانہ ہے، مسافت بہت دور ہے، دشمن بہت تیز ہے، اس واسطے جو ہو سکتا ہے اللہ کے راہ میں دو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا. اللہ نے اس وقت مجھے مال بھی بہت دیا تھا، حالت بھی میری اچھی تھی. میں نے تہیہ کر لیا کہ اس مرتبہ کسی طرح میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. اس واسطے میں نے پورا سامان اکٹھا کر کے آدھا اپنی پوٹلی میں باندھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ آیا ہوں، یعنی آدھا لایا آدھا گھر چھوڑ آیا. اور بڑا خوش تھا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اپنا جمع شدہ جتنی پونجی تھی اس میں آدھا دے دیا، اور یہ وہ وقت ہے کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں. یہاں تک کہ ابھی یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا، ابو بکر آئے. کہا کہ ابو بکر تم کیا چھوڑ آئے؟ تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ آیا ہوں، باقیہ پورا کچھ سمیٹ کے لے آیا ہوں. شاعر کو کہنا پڑا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس. انہوں نے تو پورا گھر پہنچ ڈالا، سب لا کے رکھتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی سوال ایسے جو عام طور پہ پوچھا نہیں جاتا. کیا لائے ہو نہیں پوچھا، کیا چھوڑ آئے ہو پوچھا. آپ آئے مول صاحب ابھی کیا افطاری کے لیے اعلان ہوا کہ 10,000 کا خرچہ ہے، کوئی ہے کتنا لائے؟ کوئی مٹھی میں دیکھ رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا منصور بھائی کے پاس، کوئی لا رہا ہے مٹھی بن بن کے دے رہا ہے. چلو بھائی جو بھی ہوا جو بھی ہے 500 1000 چلا. اب دینے والے کو منصور بھائی ہاتھ مت پکڑ لیا، کتنا رکھیں باقی ابھی بینک میں؟ بولے تو کیا بولیں گا جی؟ کیا جی کیا دیتا ہوں سنا کو میں حساب الگ دینا گا، تم نہ پوچھیں. ہاں انہیں دیا تو ہمیں کیا کرنا، بڑے احترام سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے، دیو ابھی دیو کتنا ہے کبھی بھی نہیں پوچھتے ہمیں، بول کے لے لیتے. ہاں بقیہ کیا رکھیں پوچھتے نہیں، کس کی بھی مجال نہیں آج بھی پوچھنے کی. اللہ کے رسول نے سوال ہی الٹا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے کہ ابو بکر کیا لائے ہو، تو پھر عمر آگے بڑھ جاتے، کیونکہ ان کا سامان زیادہ تھا ان کا کم تھا. اللہ کے رسول نے سوال ہی الٹا دیا، کہا کہ کیا چھوڑ آئے ہو؟ چھوڑنے آئے میں کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں چھوڑا، سب لا لیا. حالانکہ یہ سوال عموماً نہیں ہوتا. 10,000 لا کو دیتے ہیں، اچھا جی 10,000 دیا، ابھی بینک میں کتنا ہے بیلنس بولو. کیا عمل صاحب 10,000 دے دو بینک بیلنس بولو تم نا. لیکن یہ معاملہ ہی الٹا. تو اللہ کے رسول نے بس چھوڑا کیا تو مسئلہ ہی الٹ گیا، دیا کیا تو پھر تو کیا ہو جاتا تھا. یہ سامان دیا اور ادھر ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر کو دیکھتے یہ دیا، ارے یہ تو بہت زیادہ سامان ہے ابو بکر کے مقابلے میں. تو ابو بکر نہیں عمر آگے آتے. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں کیا چھوڑ آئے ہو بتاؤ. تو حضرت عمر نے کہا میں تو آدھا چھوڑ آیا ہوں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں تو سب کچھ لایا ہوں، چھوڑا کچھ نہیں. یہ رضا کی سرٹیفکیٹ جو تھی، یہ قربانیاں جو تھی، اسی واسطے خلافت کے حقدار صدیق اکبر ہوئے. اور اللہ کے رسول نے آخری ایام میں کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو حکم کرو کہ ابو بکر نماز پڑھائے. ابو بکر نے نماز پڑھائی. پیر کا دن، صبح صادق کا وقت، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کچھ اچھی تھی اس وقت. 11 ہجری. صدیق اکبر لگاتار تیمارداری میں تھے. تو پیر کی فجر کے نماز کا وقت تھا. بخاری کی روایت میں کہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا، اور وہ حجرہ تھا جو صرف پردہ یہ حائل تھا. پردہ اٹھا دے تو مسجد نبوی اللہ کے رسول کو نظر آتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز فجر میں صدیق اکبر پڑھا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ پردہ اٹھایا
تو دیکھا کہ پورے صحابہ صدیق اکبر کی امامت میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، تو ایک بہترین تبسم فرمایا، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حتیٰ کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی پردہ اٹھا ہمیں محسوس ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا ہے، دیکھنے کی تمنا کی خواہش اس حد تک دلوں میں تھی کہ ہمیں نماز ہی میں فطرے میں پڑھنے کا اندیشہ ہو گیا، یعنی جی چاہ رہا تھا کہ دیدار رسول کے لیے ہم نماز توڑ دیں اور حجرے کی طرف بھاگ جائیں۔ جمال نبوت کا یہ حال ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْنٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت کے یہ اشعار دیکھ کے پڑے ہوئے اشعار ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ جمال نبوت کا حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے دیکھا ہے ان کو پھر دیکھے بغیر زندگی بیکار لگتی تھی، اور یہ بیماری کے ایام میں تقریباً ایک ہفتے سے ملاقات کا شرف نہیں ملا تھا صحابہ کو، صرف رشتہ دار جاتے تھے، خصوصی لوگ جاتے تھے۔ تو اسی لیے صحابہ بیان کرتے ہیں فجر کے موقع پہ جب اللہ کے رسول نے پردہ اٹھایا تو ہمیں اپنی نماز ہی میں فطرے میں پڑھنے کا اندیشہ تھا کہ دل اڑ کے چاہ رہا تھا کہ ہم بھاگیں اللہ کے رسول کا دیدار کر لیں، لیکن نماز تھی جس کو ہم توڑ نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کچھ بہتر لگی صدیق اکبر کو، تو انہوں نے نماز فجر کے بعد کئی دنوں سے گھر نہیں گئے تھے، اور اس وقت گھر کچھ اللہ کے رسول کے گھر سے دور ہی تھا۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلے اور ادھر چاشت کی طرف سورج نکلنا شروع ہوا، اور وہ وقت قریب آتا گیا، یہاں تک کہ وفات کا وہ واقعہ رونما ہونے والا تھا، اور ادھر عبد الرحمن بن ابی بکر داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول کا سر مبارک اماں عائشہ کے گود میں رکھا ہوا تھا، اور تکلیف بھی کچھ ایسی تھی، زبان سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ ایسے گھور کے دیکھا تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھوں میں مسواک تھی اور اللہ کے رسول غور سے دیکھ رہے تھے۔ کہا کہ ہاں۔ جیسے ہی اشارہ پایا اپنے بھائی کی طرف سے وہ مسواک لیا اور اچھی طرح اپنے دانتوں میں دبایا، نرم کیا اماں عائشہ نے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا آخری کام مسواک کرنا تھا، اور مسواک کیا، منہ کو صفائی کے ساتھ رکھنا۔ دیکھو انتہائی اعلیٰ عمل ہے۔ اللہ کے رسول منہ کی گندگی کو ذرا بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اسی واسطے سب سے آخری کام اللہ کے رسول نے مسواک کیا۔ پھر اس کے بعد اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے الفاظ تھے وہ بالکل آہستہ ہوتے گئے۔ میں نے اپنا کان لگا دی کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تو آواز آ رہی تھی کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، کہ ایسا الفاظ ایک حق اللہ کا، ایک حق بندوں کا اللہ کے رسول بیان کر رہے تھے کہ لوگوں نماز نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے دیر عزت، اپنے غلام، اپنے مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر اس کے بعد دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ اب مجھے دنیا نہیں چاہیے، اب مجھے یہاں رہنا نہیں چاہیے، اے اللہ تو مجھے بلا لے، اللہم بالرفیق الاعلی، میں تو تیری رفاقت چاہتا ہوں، میں تو تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، یہ دنیا میں مجھے کیا لینا دینا ہے، تیرے حکم پہ آیا، تیرا مشن پورا کیا، تیرے دین کے لیے غلبہ چاہا، او ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، میرے آنے کا مشن
कामयाब हो गया, अब मैं तेरे पास आना चाहता हूं, तो मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, बिर्रफीक़िल आला, यहां तक कि जो हाथ उठा हुआ था आहिस्ता 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 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नीचे रहा, यहां तक कि अम्मा आयशा कहती हैं कि मुझे यह एहसास हुआ अब अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान नहीं रहे हैं, तो फिर तो मुझे अपने पांव तले जमीन निकलती महसूस हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। नबी की वफात को हमने कभी नहीं देखा था, आज अल्लाह के रसूल हमारे दरमियान न रहे। कुछ न पूछिए कि क्या वक्त आया था मुसलमानों पर, मताए दीन दुनिया लुट गई अल्लाह वालों की। मदीने की गलियों में हामिल कुरान, वो जो अपने जिंदगी से कुरान का बेहतरीन नमूना पेश करने वाला था, आज न रहा। और इसी तरह हजरत फातिमा यतीम हो गई, और इसी तरह आमीना जो अपने लाल को ले आई थी, माँ थी, वो आमीना का लाल आज अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात को पहुंच गया। फातिमा पुकार के कहने लगी, जिब्राइल सुनो सुनो, आज हमारे अब्बा जान यहाँ से चले गए हैं, मैं तुम्हें वफात की खबर देती हूँ कि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नहीं है। उमर आए तो उन्होंने देखा, शिद्दत जज्बात से समझ नहीं पाए हुआ तो क्या हुआ, बाहर निकले, कहा कि याद रखो ये मुनाफिकीन की फैलाई हुई खबरें हैं, अल्लाह के रसूल की वफात नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल वैसे ही गए हैं जैसे मूसा तूर पे गए थे। अगर कोई कहा अल्लाह के रसूल की वफात हुई है तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और इधर उमर की यह बात सुन के हर कोई थर थर कांप रहा है, समझ नहीं आ रहा है, सिचुएशन को संभाला नहीं जा रहा है। इसी अस्ना में सिद्दीक अकबर को मालूम हुआ, वो आए तेजी के साथ दाखिल हुए हुजरे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक पे बोसा दिया, फिर यमनी चादर थी वो चादर उड़ाई, कहा कि अल्लाह की कसम अल्लाह दो मौतों को जमा नहीं करेगा, जो मौत आनी थी वो मौत आ चुकी है। फिर बाहर निकले, पुकार लगाई, या अय्युहन नास, ऐ लोगो सुनो, मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, क़ौलुहु तआला व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। उमर कहते हैं, जब मैं आयत सुना तो तभी हकीकत का इंकशाफ हुआ, वाकई हमारे दरमियान अब अल्लाह के रसूल नहीं रहे, तो फिर मेरा जिस्म, मेरे पाँव मेरे जिस्म को उठाने से इनकार कर दिए, खड़े होने की सकत न रही, मैं जमीन पे बैठता चला गया। इस लर्जा देने वाली हकीकत को सबसे बेहतरीन टैकल और संभालने वाली जात सिद्दीक अकबर है। ये वो पहला दिन था जहां तमाम मुसलमानों ने मुत्तफिक होकर हजरत सिद्दीक को अपना खलीफा मुंतखब किया। खिलाफत जैसे ही मिली, मिंबर पे चढ़े, लोगों से खिताब किया कि लोगों याद रखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं तुम में मुअज़्ज़ज़ हूं, ये इनकिसारी थी, ये तवाज़ु था। और ये खिलाफत का अमर जो मेरे हवाले किया गया है, याद रखो मैं उसको पूरा करूंगा तुम्हारी ही मदद से। तुम सब मिलके मुझे सपोर्ट करना इस दीन के लिहाज से। और सुनो, कोई ज़ईफ, कोई कमजोर जिसका हक मारा गया है, मेरे नजदीक वो कवी है जब तक कि मैं उसका हक उसको न दिला दूं। और कोई कवी, कोई ऐसा इंसान जो जुल्म किया है, मेरे नजदीक बहुत कमजोर है जब तक कि मैं मजलूम का हक उससे ले लूं। तो याद रखो, मैं इंसाफ का, अदल का खलीफा हूं, मेरे नजदीक कोई बड़ा नहीं है। कोई कितना बड़ा हो, जालिम अगर है तो मैं उससे हक लूंगा, कोई कितना कमजोर हो, अगर मजलूम है तो मैं उसे उसका हक दिलवाऊंगा। ये पहला खुतबा तारीख में सब्त है, क़यामत तक इससे अदल के और इससे बेहतर अदल वाली बात आज तक कोई खलीफा किया न कर सकता है। ये सिद्दीक अकबर की अदालत का दिन था।
منبر سے اترے, خلافت کے کاموں میں ایسے منہمک ہوئے, نہ رات کا پتہ, نہ دن کا پتہ, نہ کھانے کا ہوش, پلس بیوی بچوں کو پالنے کا بار, کپڑے لیے جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے بازار کی طرف. عمر مل گئے, پوچھا خلیفۃ المسلمین کہاں؟ کہاں کہ رات دن تو مسلمانوں کی خدمت میں تم نے جو بار, تم نے جو کچھ مجھے عہدہ دیا ہے وہ عہدہ نہیں, وہ خدمت ہے, تو خدمت میں لگا دیتا ہوں. اگر میں پورا دن رات لگا دوں تو میرے بڑے بچوں کے لیے, میرے بیوی بچوں کے لیے, میرے اہل و عیال کے لیے کمائی کہاں سے؟ اسی کمائی کے لیے بازار جا رہا ہوں, میرے پاس ہے کچھ نہیں. حضرت عمر نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین, آپ کو یہ زیب نہیں دیتا, آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں امت کے لیے, آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کی خدمت کے لیے, کیا ہم آپ کو ایک وقت کی روٹی نہیں دیں گے؟ ہم آپ کا وظیفہ نہیں مقرر کریں گے؟ یہ تو آپ کے اوپر ظلم ہوگا. صحابہ کو جمع کیا, کہا کہ دیکھو خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنا پورا وقت رعایا کو دیتا ہے, لیکن رعایا کو اس کے ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہم تو پورا بوجھ ابو بکر پہ ڈال بھی دیے ہیں اور گھر چلانے کے لیے کوئی حصے داری ہم نے نہیں لیے, یہ تو بوجھ ہے صدیق اکبر پر. تو پھر صحابہ میں مشورہ ہوا کیا؟ تو پھر متعین ہوا کہ آپ کو سواری کے لیے ایک سواری دی جائے گی, ایک غلام دیا جائے گا, اور دن کے اندر اتنا گوشت اور اتنی روٹی کے لیے دانے دیے جائیں گے. یہ آپ کا وظیفہ ہے, آپ کوئی بزنس نہ کریں, آپ اپنے اہل و عیال کے لیے ہم جو ضرورت ہے وہ دے دیں گے اور آپ خدمت کے لیے کام کریں گے. وفات کا دن آیا تو اماں عائشہ سے فرمایا کہ بیٹی ذرا یہ دیکھنا کہ یہ سواری کہاں کھڑی ہوئی ہے, ذرا یہ دیکھنا کہ یہ تلوار کہاں سے آئی ہے, اور ذرا یہ دیکھنا کہ جو کچھ مال بیت المال سے میں نے لیا ہے اس کا قرضہ کتنا ہے, اور یہ جو غلام آیا ہے وہ کہاں سے ہے. اماں عائشہ نے کہا کہ ابا جان, یہ آپ کے خلافت کے بدلے میں آپ مسلمانوں کی خدمت کرتے تھے, اس لحاظ سے یہ سواری, یہ غلام, یہ کپڑا اور یہ اناج دیا گیا تھا. کہا کہ مجھے امید ہے کہ شام تک, پیر کی رات تک اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پہنچ جاؤں گا. میری موت کا شاید مجھے یقین ہے کہ میں یہاں کی زندگی مکمل کر دیا ہوں, اور میں یاد رکھتا ہوں کہ رب کے پاس مجھے حساب دینا ہے. اس واسطے کہ میری وفات ہو جائے تو میرا قرضہ کیلکولیٹ کرنا, پھر میری وراثت میں وہ جو فلاں زمین ہے اس میں سے پہلے قرضہ نکالنا, اور قرضہ نہ ملے تو پھر اپنے خاندان والوں سے لے کر وہ قرضہ پورا کر دینا, اور اس کے بعد جتنی چیزیں مجھے خلافت کے بدلے میں ملی ہیں وہ تمام کے تمام اگلا خلیفہ جو میں نے عمر کو چنا ہے ان کو پہنچا دینا, اور کہہ دینا یہ تمام چیزیں مجھے خلافت میں مسلمانوں کی خدمت کے بدلے میں ملی ہیں. آج میں یہ خلافت سے دستبردار اللہ کے ہاں جا رہا ہوں, تو یہ دوسرا جو خلیفہ آئے گا اس کی امانت ہے, اس میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے. اور ادھر صدیق اکبر کی وفات ہوئی اور ادھر یہ سامان حضرت فاروق پہ پہنچا تو ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے, روتے ہوئے کہا کہ صدیق آپ کے ایمان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کی قسم آپ کے بعد آنے والوں کو آپ نے مشکل میں ڈال دیا, جو استعمال کیا وہ بھی دے دیا. اپنے 2.5 سالہ مدت میں جتنا لیا بیت المال سے کیلکولیٹ کر کے کہا کہ میری وراثت میں وہ تمام مال نکال کے بیت المال میں جمع کر دینا, تاکہ میں کچھ نہ لیا ہوا رب سے ملاقات کروں گا. آج گورنمنٹ پہ بیٹھے ہوئے ادنا سے ادنا ترین عہدیدار بھی اتنا کھاتا ہے جتنا اس کی پیڑھی کھا کے بھی سیر نہیں ہوتی. یہ خلافت وہ خلافت تھی جو خلافت علی منہاج النبوہ تھی. اس حیثیت سے
صدیق اکبر کے خلافت اختتام کو پہنچی، میں خلافت کے اندر داخل نہیں ہوا، کیونکہ اگر وہ لوں تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، لیکن کوشش کروں گا کہ کل کچھ باتیں پھر اس کے بعد حضرت عمر کی طرف آؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والے دل عطا کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں ملائے، ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔